بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، آج مارچ کی 26 تاریخ اور موسم بہاریہ مکئی لگانے کا۔ تو میں اکثر اپنے مختلف لیکچرز میں ذکر کرتا ہوں ایک ایسے شخص کا جس نے دنیا کا ایک ایسا نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ قائم کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن لارا کا بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے، اور ہو سکتا ہے کوئی آئے وہ ٹنڈولکر کے ریکارڈز بھی توڑ دے، لیکن ریکارڈ بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور پھر ایسے ریکارڈ قائم رکھنا اور انہیں توڑنا یہ روز روز نہیں ہوتا۔ فرانسس چائلڈ یہ ایک ایسا شخص، ایسا فارمر، ایسا کسان جس نے امریکہ میں 301 من مکئی، اور وہ بھی بارانی زمین سے، یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے، ایک نیا ورلڈ ریکارڈ اس نے قائم کیا۔ اور اس کاشتکار نے، جب میں اس کی ہسٹری یہ پڑھ رہا تھا تو 1960 میں اس نے مکئی کی کاشت شروع کی، اور 1967 میں اس نے پہلی مرتبہ 134 من فی ایکڑ مکئی پیدا کر کے، ایک پیداواری مقابلہ ہوتا ہے وہاں، تو اس میں اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اور فرانسس چائلڈز نے جب اس کو حوصلہ بڑھا اس کا، تو وہ آگے بڑھتا گیا، اور 23 سال مسلسل جد و جہد اس نے کی، اور 23 سال کے بعد بالآخر اس نے یہ مارکہ بھی مار لیا، اور 301 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کرنا، یہ خالہ جی کا گھر میں بہت، لیکن میں نے دیکھا کہ دیکھو اس نے کیا کیا، اس نے ٹیکنالوجی کیا استعمال کی، اس نے کیا کیا چیزیں اس کی تھیں جس سے 301 من فی ایکڑ پیداوار اس نے حاصل کی۔ تو کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں۔ اس میں پہلا جو نہایت اہم پوائنٹ ہے کہ اس نے پودوں کی تعداد زیادہ کرنے کے لیے 44,000 بیج بوئے، جس سے تقریباً کوئی یہ سمجھے 150 کم 44,000 سے، یعنی 43,850، یعنی 43,850 پودے وہ اس نے حاصل کی ایک ایکڑ میں۔ دوسرا پوائنٹ جو میں اس کی ٹیکنالوجی کا دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس نے 35 سینٹی میٹر یعنی 14 انچ گہرائی تک نامیاتی مادہ کی مقدار جو ہے 14 انچ تک، یہ اس نے 6% اس میں اضافہ کیا، 6% تک، تاکہ پودوں کو ان کی بڑھوتری کے دوران خوراک اور نمی کی مسلسل دستیابی رہے اس کو۔ ہمارے ہاں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، ہماری زمینوں میں نامیاتی مادہ 1% سے بھی کم ہے، اور جتنا زیادہ نامیاتی مادہ ہوگا
اس میں سے ایک تو زیادہ پودوں کو، ان کی جڑوں کو پھیلنے کا اور خوراک حاصل کرنے کا موقع ملے گا، اور پانی کی ریٹینشن یعنی پانی کی جاذبیت، اور زیادہ دیر تک وہ پانی زمین میں جذب رہے گا، زمین میں موجود رہے گا، جس سے پودے کی بڑھوتری پہ بہت اچھا اثر ہوگا۔ تو اس کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گرین مینیورنگ کریں۔ وہ کیا کرتا تھا، کس طرح اس نے بڑھائی کہ اس نے جب فصل تیار ہوئی تو چھلیاں اتاری، وہ چھلیوں سے تو لے لیے اس نے سیڈ، جو سیڈ 301 من، اس سے پہلے تو اس کا خیر ریکارڈ آہستہ آہستہ اس نے بڑھایا نا، 260 من بھی کیا، 268 من بھی اس نے کیا۔ پھر ایک چیمپئن ہوتا تھا 1985 میں، اس کا نام تھا ہرمن وارسا۔ ہرمن وارسا نے ریکارڈ قائم کیا تھا 252 من فی ایکڑ پیداوار کا، اس کا عالمی ریکارڈ تھا، جو اس نے توڑ کے 301 من کا ریکارڈ قائم کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ تو اس نے آرگینک میٹر، نامیاتی مادہ کیسے زیادہ بڑھایا، اس نے سارے جتنے بھی اس کے جڑیں اور اس کے پتے، اس کے جتنے تنے اور وہ سب کو چاپ کر کے اس نے زمین میں، سارے کو زمین میں ڈال دیا اور اچھا گہرا حل چلایا، اور اس گہرا حل چلانے کے بعد اس نے ایک باقاعدہ نائٹروجن کو، لیکوڈ نائٹروجن وہ اس پہ اس نے وہ ڈالا، اور جس سے وہ اچھی طرح گل سڑ کے اور وہ بہترین نامیاتی کھاد زمین میں داخل ہو گئی اور اس سے اضافہ ہوا۔ یہ تو اس کا تھا نہایت امپورٹنٹ، میں سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ۔ اب یہ ہے، اس کے بعد اس نے بیج جو ہے، بیج کو وہ اس نے لیا پائنیئر، یہ ایک بہت سیڈ کی ایک کمپنی ہے، اس کا سیڈ تھا، وہ بھی بی ٹی ہائیبرڈ سیڈ، یہ دوغلی قسم کا اور بی ٹی کا تھا، بی ٹی ہائیبرڈ سیڈ، وہ ایسا سیڈ، جو ایسا بیج اس نے منتخب کیا جو 106 سے لے کے 110 دنوں میں تیار ہو جاتی ہے، جس سے فصل، وہ بیج اس نے لیا، اور اس کے بعد اس نے اللہ اکبر، اور ایسے یہ جو بیج جو منتخب ورائٹی اس نے منتخب کی، جن میں جڑوں کے زیادہ پھیلاؤ کی نسبت، جو پودوں اور دانوں کی زیادہ مقدار بنانے کی صلاحیت رکھتی، جس طرح ہمارے ویٹ میں جب انقلاب آیا، جب میکسی پاک یہاں پر انٹروڈیوس ہوئی تھی، جب متعارف ہوئی تھی، تو پہلے تو اونچی سٹیچر کی بڑے قد والی گندم ہوتی تھی، C591 اور دوسری ورائٹی، ان کی پیداوار بہت کم ہوتی تھی، سٹا چھوٹا ہوتا تھا اور تنا لمبا ہوتا تھا، بھوسا زیادہ ملتا تھا، دانے کم ملتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا، ایسی یہ ورائٹیز لگائیں، اس نے منتخب کی، جس سے ایک تو جڑیں ان کی اچھی خاصی وہ پھیلی، ان کا پھیلاؤ، جڑوں کے زیادہ پھیلاؤ کی نسبت پودوں اور دانوں کی زیادہ مقدار بنانے کی صلاحیت تھی۔ اور اس نے قطار سے قطار کا فاصلہ کتنا رکھا، اس نے 50 سینٹی میٹر، یعنی 20 انچ اس نے قطار سے قطار کا فاصلہ رکھا، اور اس میں تقریباً اس نے 44,000، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 44,000 سے 150 کم، 43,850 پودے اس نے حاصل کیے۔
اور نامیاتی مادہ میں اضافہ کے لیے اس نے وہی میں نے جس سے پہلے عرض کیا کہ گزشتہ جو جتنا بھی وہ اس کی گزشتہ فصل تھی اس کے تنے پتے تکوں کو اس میں زمین میں 35 سینٹی میٹر یعنی 14 انچ گہرائی تک اس نے ملا دیا، اور اس کو اچھی طرح گلنے سڑنے کے لیے اس کو گلانے کے لیے اس نے مایا نائٹروجن کھاد استعمال کی۔ ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں، یوریا کا ہم محلول بنا کے وہ استعمال کر سکتے ہیں، جس سے اچھی طرح وہ راٹ کر کے گل سڑ کے اچھا زمین کا ایک حصہ بن جائے اور کو بربرا کرے۔ پانچویں چیز اس نے جو کی، فصل کو جڑی بوٹیوں اور کیڑوں مکوڑوں کی حفاظت کے لیے کاشت سے پہلے اور بعد بڑی ریکمینڈڈ مستند جو ادویات تھی وہ اس نے استعمال کی، جس سے جڑی بوٹیاں اور کیڑوں مکوڑوں اور بیماریوں کا وجود ہی ختم ہو گیا، اور فصل جو ہے وہ بر وقت اس نے جب تیار ہوئی تو اس کو ہارویسٹ کر لیا اس نے۔ یہ تھا فرانسس چائلڈ کا وہ کارنامہ۔ اس نے، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس نے کیا کیا کیا، اور اس نے اپنا پورا ریکارڈ جو ہے وہ ہمیشہ فارم کا اس نے وہ مکمل اپنے پاس رکھا، اور ہمیں بھی ہمارے وہ کاشتکار حضرات جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بہت سارے کاشتکار حضرات، اور خاص طور پہ یہ دیپال پور کے اور بہاول نگر کے، یہاں تک کہ ایک یہ پنڈ دادن خان کے کسان، انہوں نے میرے معروضات پر عمل کر کے 150 من تک تو پیداوار حاصل کر لی ہے، اور 150 سے بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے کسان اس میں آئیں اور ملک میں انقلاب لائیں، مزہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہوں یا نہ ہوں، اس ملک میں ایسے کسان پیدا ہوں گے جو انشاءاللہ تعالی بالکل فرانسس چائلڈ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر کے ملک و ملت کا نام روشن کریں گے، اور پوری قوم سر فخر سے بلند کر کے چلے گی۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، لیکن اجازت سے پہلے ایک آخری سیگمنٹ جو اس پروگرام کا، وہ حدیث مبارک۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کا سوال کرے، اس کو اللہ تعالیٰ مرتبہ شہادت پر فائز فرمائے گا، اگرچہ اپنے بستر پر فوت ہو۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی نے وفا کی۔ ایمان۔